اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اویس قاری اسلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کے شعبہ حفظ کلاس کے تجوید و قرات کورس کا لیسن نمبر 27۔ آج ہمارا 27واں سبق ہے اور ہم پڑھیں گے قاری کامل کی پہچان، کیونکہ آپ نے تجوید کی تعریف اور اس کا کمال لیسن نمبر 26 سبق کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ آج ہم قاری کامل کی پہچان 27ویں سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ امام جزری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تجوید کی تعریف اور اس کا کمال اور قاری کامل کی پہچان، ان تینوں چیزوں کو تینوں شعروں کے اندر کیا کر دیا ہے، اس کی تعریف اور اس کی تفصیل بند کر دیا۔ دو شعروں کی تفصیل اور تعریف تو آپ نے 26ویں سبق کے اندر سماعت کی۔ آج ہم اس شعر کو پڑھیں گے اور اس کی تھوڑی سی تفصیل اور ڈیفینیشن کیا کریں گے، کمپلیٹ کریں گے۔ تو شعر کیا ہے؟ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مکملا من غیر ہی ما تکلفی باللطف فی النطق بلا تعسف۔ کیا شعر بولا ہے میں نے؟ مکملا من غیر ہی ما تکلفی باللطف فی النطق بلا تعسف، بلا تعسف۔ تو تینوں شعر کیسے پڑھیں گے؟ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ صِفَةٍ لَهَا وَمُسْتَحَقَّهَا وَرُدَّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ مُكَمِّلًا مِنْ غَيْرِ مَا تَكَلُّفِ بِاللُّطْفِ فِي النُّطْقِ بِلَا تَعَسُّفِ۔ اس کا شعر جو ہے، یہ کمپلیٹ جو دو شعر ہیں، یہ دو لائنوں کا ایک شعر ہے، امام جزری رحمۃ اللہ تعالی اس میں فرماتے ہیں کہ اگر مکملا من غیر ہی ما تکلفی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کامل کرنے والا اس کے غیر سے بلا تکلف، یعنی تلاوت ایسے ختم کرے۔ مکملن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا جو قاری ہے وہ تلاوت کا آغاز سے لے کے آخر تک، شروع سے لے کے آخر تک وہ ایسے پڑھے، تلاوت کرے کہ جس طرح شروع سے اس نے بڑی قوت اور عمدگی کے ساتھ حروف قرآنیوں کو کیا کیا، ادا کرتے ہوئے پڑھتا چلا گیا، اسی طرح وہ آخر تک حروف قرآنیہ کو نہایت عمدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، اس کے حسن و زینت کے ساتھ کیا کرتا چلا جائے، لطافت کے ساتھ پورا کرتا چلا جائے۔ باللطف فی النطق، کہ وہ نرمی میں اور لطافت میں بلا تعسفی، بغیر بیراہ روی کی ہو۔ تعسف کا معنی کیا ہے؟ بیراہ روی، بیراہ روی، بیراہ روی یعنی مشقت میں پڑھنا، اور بیراہ روی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تفسیر امام جزری رحمۃ اللہ تعالی نے اس شعر کے تحت فرمائی ہے۔ بیراہ روی کا مطلب منہ کا ٹیڑھا کرنا، پیشانی پر شکن کا ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد پیشانی پر شکن کا ظاہر ہونا اور نتنوں کا پھولنا۔ نتنوں کا مطلب یہ جو ناڑے ہیں نا، ہماری پنجابی میں ان کو ناڑے کہتے ہیں۔ اگر یہ تلاوت کے دوران اتنی تکلفی کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، مشقت کے ساتھ، تو کہ اس کی یہ ناڑیں پھول رہی ہیں، تو اس پر بھی وہ کیا کرتے، گرفت کرتے کہ تم اتنا جو ہے وہ مشقت میں پڑھ رہے ہو کہ تمہاری نتنیں بھی کیا ہو گئی ہیں، پھول گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اس شعر کی 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، طلباء کرام، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قاری کامل کسے کہتے ہیں، قاری کامل کسے کہتے ہیں، یعنی جو ماہر قاری ہے، جو قرات میں ماہر ہے، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، جو کامل ہے، وہ کون سا ہوتا ہے جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی؟ 1 2 اور 3، 1 2 اور 3، 3 چیزیں جس قاری کے اندر پائی جائیں گی وہ کامل قاری ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ قاری کامل ہوگا۔ نمبر 1، قاری پڑھتے وقت کسی قسم کے تکلف اور بناوٹ سے کام نہ لے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ قاری پڑھتے وقت کسی قسم کے تکلف اور بناوٹ سے کام نہ لے۔ نمبر 2، حروف کو نرمی اور لطافت کے ساتھ ادا کرتا چلا جائے۔ پہلی اس کی صفت کیا ہے قاری کامل کی؟ قاری پڑھتے وقت کسی قسم کے تکلف اور بناوٹ سے کام نہ لے، حروف کو نرمی اور لطافت کے ساتھ ادا کر، یعنی نہایت عمدگی
حروف قرآنیہ کو عمدگی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، نہایت آسان طریقے سے کیا کرتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے۔ نمبر 3، کسی بے راہ روی کا مرتکب نہ ہو، کسی بے راہ روی کا مرتکب نہ ہو، کسی بے راہ روی کا مرتکب نہ ہو۔ اب یہاں پر اس کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہے، مکملا من غیرہ ما تکلفی فی اللطف باللطف فی النطق بلا تعسف، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 3 صفتیں اگر جس قاری کے اندر نہیں ہوں گی، نمبر 1، پڑھتے وقت کسی قسم کی تکلف اور بناوٹ سے کام، حروف کو نرمی اور لطافت کے ساتھ ادا کرتا، کسی بے راہ روی کا مرتکب۔ اب یہاں پر مجود کی تعریف بھی انہوں نے بتائی ہے کہ مجود کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پس مجود وہی ہے جو حرفوں کو ان کے مخارج سے جملہ صفات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بلا تکلف ادا کرے۔ پڑھیے، یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ پس مجود وہی ہے ان کے مخارج سے جملہ صفات کا مطلب صفات لازمہ و عارضہ کے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بلا تکلف کیا کرے، ادا کرے۔ پس وہ کیا ہے؟ مجود ہے، تجوید کا جاننے والا ہے، تجوید کا جاننے والا وہی ہے جو حروف کو ان کے مخارج سے جملہ صفات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا کرے، بلا تکلف ادا کرے۔ اسے کیا کہیں گے؟ مجود کہیں گے۔ بلکہ محسوس ایسے ہو، جب قرآن کا قاری پڑھے تو ایسے محسوس ہو کہ قواعد تجوید کی پابندی اس کی طبیعت ثانی ہے، قواعد تجوید کی پابندی اس کی طبیعت ثانی ہے۔ یعنی جس طرح انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے نا، نرم لہجہ، اچھا اخلاق، اچھی طبیعت کے حامل بہت سے لوگ ہیں، تو قاری کے اندر بھی یہ چیز محسوس ہو کہ جس طرح وہ طبیعت میں عمدہ ہے، اسی طرح وہ قواعد تجوید میں بھی کیا ہے، عمدہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہاں پر ہمارے جو اسلاف متقدمین، جو بزرگ حضرات، جو قراء اکرام ہیں، قرات میں ماہر تھے، ان کے سامنے اگر کوئی شاگرد بے روی کا اختیار مطلب بے روی کے ساتھ پڑھتا تو اس کی فوراً گرفت کرتے، اس کی فوراً کیا کرتے؟ گرفت کرتے۔ گرفت کا مطلب اس کو فوراً روکتے، پکڑتے اور کہتے کہ تم ایسے کیوں پڑھ رہے ہو۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج کے قراء کا تو وہ ذوق ہی کیا ہو گیا، بدل گیا۔ آج کے قراء کے ایسے پڑھنے کے انداز ہیں جن کی سخت جو ہے وہ کیا کی گئی ہے، معاونت کی گئی ہے کہ بلا تکلف، یعنی تلاوت کے اندر تکلف نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ بناوٹ کا مطلب منہ کا ٹیڑھا کرنا اور پیشانی پر شکن کا طاری ہونا، اور قاری کے منہ پر جو ہے وہ گرانی کے آثار کا ظاہر ہونا، یہ چیزیں نہ ہو۔ یعنی سننے والا جب دیکھے تو قاری کے خوبصورت پڑھنے کا انداز ایسا ہو، اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہوں اور اچھا اس کا چہرہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ منہ ٹیڑھا شیڑھا کر کے اور جناب ادھر ادھر دیوانوں کی طرح سر مار کے اور سر کے انداز میں پڑھنا شروع کر دے اور قرات کا پتہ ہی نہ ہو۔ اگر کوئی قاری عربی لہجے میں قواعد تجوید کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بلا تکلف پڑھے تو جائز ہے۔ اگر وہ قرات میں اس کا ساری توجہ قرات میں، جیسے آج کل دیکھا جاتا ہے، اور میں یہ بھی آپ کی توجہ اس چیز کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، موجودہ دور میں اور آپ ساری قرات کی کتابیں اٹھا لیں اور مطالعہ کریں، کسی کتاب کے اندر چاہے حدیث کی ہو، چاہے تفسیر کی ہو، چاہے وہ قرات کے حوالے سے ہو، تجوید کی ساری کتابیں ساری اٹھا کر دیکھیں، کسی میں سانس کا ذکر نہیں ہے۔ آج محافل میں اور عرسوں میں جو تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، بالخصوص محفلوں میں اہل سنت و جماعت کی، پتہ ہے بڑی بڑی محفلیں، کل پاکستان کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک عجیب سا ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ اس میں جو قاری تلاوت کرنے والے ہیں، اب ان کی تلاوت جب ایک سانس میں وہ 1-2 سورت پڑھتے ہیں نا، تو آگے سے داد دینے والے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ جی، ایک سانس میں۔ یعنی وہ داد کس کی دے رہے ہیں؟ اس کے سانس کی، نہ کہ اس کے مخارج کی، اس کی ادائیگی انداز کی، اس کے لہجے کی، اس کی قرات کی، اس کے ترجمے کی، نہ نہ نہ، اس چیز کا تو دور دور تک ہماری عوام کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی سانس کی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ داد دی جا رہی ہوتی، جبکہ اسٹیجوں پر بڑے بڑے علماء کرام کی موجودگی میں
علماء کرام کی موجودگی میں جب قراء کرام کا ماتھا چوما جاتا ہے تو وہ قرآن پڑھنے کے انداز جو سانس کی لمبائی ہے اس کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے، وگرنہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ وگرنہ ترجمہ آتا ہو اور جس طرح آج اسٹیجوں پر ہوتا ہے، یہ تو نعوذ باللہ قرآن کی بھی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یعنی قاری کو اتنا تکلف اور بناوٹ میں نہیں جانا چاہیے کہ اس کے قواعد تجوید کیا ہو رہے ہوں، بگڑ رہے ہوں، حروف کی ادائیگی صحیح نہ ادا رہی ہو، تو اس چیز میں اس کو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن اگر عربی کے لہجے میں رہ کے خوبصورت انداز میں وہ قواعد تجوید کو سامنے رکھ کر پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنی بھی چاہیے۔ متقدمین اسلاف کرواتے بھی رہی ہیں تلاوتیں لہجوں کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن لہجہ اختیار کر لینا اور قواعد تجوید کا خیال نہ رکھنا تو یہ قطعاً کیا ہے، اس لہجے کا فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے کہ شیخ القراء، استاذ القراء حضرت علامہ مولانا قاری فتح محمد صاحب، اور وہ اپنی کتاب عنایات رحمانی شرح شاطبیہ کے مقدمے میں یہ بات تحریر کرتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو قاری بناوٹ کا شکار ہے اور بے روی کر رہا ہے، اس سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور وہ پسند کس کو کرتے؟ جس کی قرات کے اندر سادگی ہوتی، جس کے لہجے میں کیا ہوتی، سادگی ہوتی۔ یہاں پر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، جیسے فضیلت الشیخ قاری الراعد محمد الکردی ہیں موجودہ دور میں، نہایت عمدہ طریقہ ہے اور سادگی کے ساتھ کیا خوبصورت انداز میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ، نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی۔ آج کل تو ہمارا زیادہ تر دیکھا جاتا ہے وہ تلاوتیں تو بڑی زبردست کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن اپنی نمازیں وہ جلدی جلدی پڑھ کے کیا ہو رہتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اور موطا امام مالک میں اور نسائی شریف میں جو حدیث مبارکہ ہے کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ تم قرآن کی تلاوت کرو عرب کے لہجوں میں اور ان کی آوازوں میں۔ اگر عرب کے لہجوں اور آوازوں میں قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تلاوت کی جاتی ہے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے۔ اگر نہیں سامنے رکھے جاتا قواعد تجوید کو ملحوظ خاطر اور صرف لہجے کے اوپر توجہ ہے اور لوگوں کی داد کے اوپر توجہ ہے تو پھر وہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب قاری قرآن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس کو جہنم میں پھینکو۔ یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ تو وہ قاری قرآن کیا کہے گا، یا اللہ میں تو پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک یہی فرمائیں گے کہ تم تو دنیا میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تلاوت کرتے رہے ہو، لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرتے رہے ہو، تو وہ تو تمہیں مل گئی، میری رضا کے لیے تو تم نے تلاوت نہیں کی۔ اگر میری رضا کے لیے قرآن پڑھتے ہوتے، تلاوت کرتے ہوتے، تو اس کا اجر میں نے تمہیں آج دینا تھا۔ ناظرین اکرام، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں بات میری؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، تلاوت کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کی تلاوت کے اندر نہیں ہیں تو آپ کامل قاری نہیں ہیں۔ کامل قاری وہی ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی۔ قاری پڑھتے وقت کسی قسم کے تکلف اور بناوٹ سے کام حروف کو نرمی اور لطافت کے ساتھ ادا کرتا، کسی بے روی کا شکار، بے روی کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا، دیوانوں کی طرح سر کے انداز میں منہ ادھر ادھر کیا کرنا، مارنا، اور منہ کے اوپر گریا کے اثار، گریا کا مطلب کسے کہتے ہیں، یعنی رونے کے اثار، بڑی مشقت اور بڑی جو ہے وہ تکلیف میں جا کر اور اس قدر زور لگا کر کہ ننتھیں کیا ہو رہی ہوں، پھول رہی ہوں، تو اس چیز پر کیا کرتے تھے ہمارے علماء کرام، گرفت فرماتے تھے استاذ کرام، اور ایسے طریقے سے پڑھنے کا حکم دیتے جس طرح امام جزری رحمہ اللہ فرمایا، مکملا من غیرہ ما تکلف باللطف فی النطق بلا تعسف۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، 27واں سبق، جو کہ کامل قاری کی پہچان، اور کامل قاری کی پہچان آپ کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوگا، قاری کامل ہوگا۔ جس کے اندر یہ تین چیزیں نہیں پائی جائیں گی وہ قاری کامل نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا دل ہے اس کا لمبا سانس ہو، چاہے جتنا دل ہے اس کا لمبا سانس ہو، چاہے وہ ایک سانس میں جو ہے وہ 2 صورتیں پڑ جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا، جب کہ وہ عمدگی کے ساتھ، نہایت خوبصورتی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے قرآن پڑھتے تھے؟
یہ انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے اندر جو ہے نا وہ میں ذکر کروں گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ میں محمد اویس قادری اسلمی کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔